برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، آج کے جمعے کا موضوع ہے شکر اور صبر۔ شکر اور صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی اچھی چیز نظر آئے تو شکر، اور اگر کوئی ناموافق چیز نظر آئے تو صبر، اور ان دونوں چیزوں کا بدلہ جنت۔ اللہ کریم ہر بندے کی جو ضرورت ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اس میں انسانیت سب سے پہلے ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اللہ صرف ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے، بلکہ دنیا میں تو زیادہ اگر دیکھا جائے تو غیر مسلموں کو اللہ کریم نے نوازا ہے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے، ایمان والا، اس کی نظر اپنے رب کریم کی رحمت پہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کریم کے فضل کریم سے مانگتا ہے، اس کا سوال کرتا ہے، اور اس کے سوال کرنے کے بعد اگر نہ بھی اللہ کریم عطا فرمائے بظاہر دیکھنے میں، تو پھر وہ شکر بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے بار بار مانگتے ہیں تو یہ اللہ کے آپ پہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ اگر آپ ہر روز مانگتے ہیں، ہر گھڑی مانگتے ہیں، آپ سالہ سال گزر جاتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ پھر بھی اس کی رحمت کے منتظر ہیں، کسی اور ذریعے کو اختیار نہیں کرتے، یہ پھر بھی اس کا فضل اور احسان۔ اس آدمی کو بار بار شکر کرنا چاہیے کہ وہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ کریم بظاہر دیکھنے میں اسے عطا نہیں کرتا، بظاہر دیکھنے میں۔ دراصل انسان کی ہر سانس اللہ کی محتاج ہے۔ ہم ایک ایک لمحے کے لیے، ہر گھڑی کے لیے اللہ کے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مانگتے رہیں اور آپ کو نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کریم سنتا نہیں۔ دراصل ہو سکتا ہے اس آپ کے مانگنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت آپ پہ آنے والی ہو، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ کریم وہ آپ سے مصیبت کو دور کر رہا ہو۔ آپ کے دیکھنے میں جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کریم کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، میرے بندے کو کیا ضرورت۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ میرا اصل میں میری ضرورت کیا ہے، اللہ کو پتا ہے، جو میرا مالک ہے اور خالق ہے، بنانے والا ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا دستگیر ہے، جو میرا داتا ہے، جو میرا غوث اعظم ہے، جو میرا غریب نواز، جو میرے حالات کو جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے۔ آپ اور مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے اچھا ہو۔ تو اللہ کے ہر کام پہ، ہر حکم پہ، ہر اللہ کے فرمائے ہوئے پہ یقین اور اعتقاد اور پکا منظم ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے مرنے سے ہمیں محسوس ہو کہ کمی ہوگی، لیکن اللہ کو علم ہے کہ جو اس نے کیا ہے بہتر۔ ہم ہو سکتا ہے اللہ سے شکوہ کسی وقت کریں، اور وہ شکوہ ہمارے لیے نجات کے بجائے اللہ کے نزدیک عذاب کا باعث بن جائے۔ مثلا کسی کے زندگی میں اس کا کوئی پیارا چلا جائے، دیکھنے میں کمی کبھی پوری نہیں ہوتی، باپ، ماں، بہن، بیٹی، بیٹے، اولاد، ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی اللہ کی عنایت، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اس کا احسان۔ اگر وہ چاہتا ہم نہ پیدا ہوتے، اگر وہ
صحیح پیدا کیا معذور پیدا کر دیتا. اگر وہ چاہتا ہمارے جو اعضاء کام کرتے ہیں نہ کرتے، اگر وہ چاہتا ہمارا وجود شاید کسی درندے کی صورت میں ہوتا، ہمارا وجود کسی حرام جانور کی صورت میں ہوتا، ہمارا وجود کسی درخت کی صورت میں ہوتا جسے کوئی کاٹ کے جلا دیتا، ہمارا وجود کسی پہاڑ کی صورت میں ہوتا جہاں سے پتھر گرتے رہتے، ہمارا وجود کسی دریا نالے کی صورت میں ہوتا جس میں گندگی پڑتی رہتی، ہمارا وجود کسی پرندے کی شکل میں ہوتا جسے کوئی شکار کر لیتا، ہمارا وجود کسی مٹی کی صورت میں ہوتا جسے کوئی گندا کرتا رہتا، ہمارا وجود کسی اینٹ کی صورت میں ہوتا جسے بھٹے میں پکایا جاتا، ہمارا وجود کسی ایسی سی چیز کی صورت میں ہوتی جو ہم عام طور پہ اچھا نہ سمجھتے. ہمارا وجود ہو سکتا تھا کہ ہم کومے کی حالت میں رہتے، ہمارا دماغ کام ہی نہ کرتا. اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر، اللہ پہ ہر کام پہ آمین کہنا چاہیے، ہر کام پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ کو مصیبت آتی، تکلیف آتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. آپ وہ شخصیت ہے کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے آیا نہ آپ کے بعد آئے گا. آپ خاتم النبیین ہے، ختم المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، نبیوں کے امام ہے، رسولوں کے سردار. کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن جتنے دکھ جتنی تکلیفیں آپ کو آئی ہیں شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو. آپ کا وارث دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں. آپ کے جتنے بیٹے، اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے، تینوں لے لیے. دیکھنے میں بظاہر اس کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کا ہمیشہ پاس رکھا. اللہ کریم نے آپ کا نام، آپ کی نسل کو تا قیامت تک آباد شاد فرما دی. آپ اپنے روزے میں لیتے ہوئے ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز آپ پہ درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں. یہ دراصل آپ کے اس شکر کی وجہ سے ہے جو آپ نے ساری زندگی اللہ کے سامنے کیا ہے. آپ نے تو کبھی اپنی کسی مصیبت پہ اللہ سے شکوہ ہی نہیں کیا. کبھی جو کچھ ہو گیا، صرف ایک موقع ہے جب آپ کی زبان سے ایک شکوہ نکلا غزوہ احد کے موقع پہ کہ اللہ کریم کے کافروں نے آپ کے جسم پہ، آپ کے چہرے کو زخمی کیا، آپ کا ایک دانت توڑ دیا. تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو وہ خون خار، اپنے نبی کو تکلیف دی ہو، زخمی کر دیا ہو. تو اللہ کریم نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، جو مشکلات ہوں ان پہ بھی اللہ کا شکر کریں اور اللہ کا صبر کریں. اپنے آپ کو باندھ کے رکھیے، اللہ کریم آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. ہم اس عظیم نبی کی امت، ہم اس عظیم نبی کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارا جو دنیا جہان میں رہنے کا انداز ہے وہی ہونا چاہیے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کبھی مشکل آئے تو صبر کریں، اچھائی ملے تو شکر کریں. آپ کے شکر کا انداز کیا تھا؟ مثلا آپ نے سب سے بڑی کامیابی اپنی زندگی میں جو حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جس بستی سے نکالے گئے، جس شہر سے نکالے گئے، اسی شہر میں فاتح بن کے داخل ہوئے. اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا سجدے میں اور آپ اللہ کا شکر کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ اللہ کا شکر کا انداز. ہماری خوشی کیسے ہوتی ہے؟ اگر شادی ہو جائے تو ایسے اپنے سے باہر ہوتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، شروع سے ہی ایسے. وہاں بے تحاشا پیسے کا ضیاع، بے تحاشا وقت کا ضیاع اور اپنی اللہ کی بندگی کو بھول جاتے ہیں. ایسی ایسی خرافات اپنی خوشیوں پہ کرتے ہیں گویا اس کے بعد کبھی دکھ آنا ہی نہیں. یاد رکھیے اگر اللہ خوشی دے سکتا ہے تو اللہ اس خوشی کو غم میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کا مطیع سمجھیے. اگر خوشی ملتی ہے شکر کیجیے، اگر آپ کو دکھ ملتا ہے تو صبر کیجیے. یہ اپنے ذہن میں باندھ لیں کہ اس وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. اگر خوشی ہے تو غم بھی آ سکتا ہے، غم ہے تو خوشی بھی آ سکتا ہے. اگر آپ کے رزق
کا مسئلہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں فراخی ہی فراخی، بس اللہ سے تعلق رکھیے، اللہ سے رابطہ رکھیے، اللہ سے تعلق رکھیے، اللہ سے بنا کے رکھیے، اللہ کو اپنا دوست اور ولی سمجھیے۔ واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المحسنین، واللہ ولی ایمان، ولی المؤمنین ایمان والوں کا دوست ہے، متقیوں کا دوست ہے، پرہیزگاروں کا دوست، مسلمانوں کا دوست، جو اللہ سے اپنی لو لگاتا ہے، اس کے ہر معاملے پہ آمین کہتا ہے، جو اس نے کر دیا میں اس پہ راضی، یہ ورد کیا کریں یا اللہ میں تجھ پہ راضی۔ ہو سکتا ہے ایک دن اللہ کہہ دے ہے بندے میں تجھ پہ راضی، آپ شکر کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ کریم مجھے تجھ پہ کوئی بھی شکوہ نہیں ہے، اللہ کریم پھر وہاں نامہ اعمال میں لکھ دے کہ اے بندے تو نے مجھ سے کوئی کبھی شکوہ نہیں کیا، جا میں نے تجھ سے کسی عمل کی کوئی پوچھ پرتیب نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم صرف ان الفاظ کو جو ہم اللہ کے سامنے شکر کرتے ہیں ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا نامہ اعمال سامنے ہو، زندگی ساری دکھوں میں گزری ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو اللہ کریم نے پھر امتحان لینا چاہا۔ اللہ کریم نے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال بندے کو پکڑا، سب سے خوشحال بندے کو، اسے اللہ نے کہا کہ ایک اس کا چکر لگواؤ دوزخ میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے دوزخ میں چکر لگوایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کبھی زندگی میں کوئی اچھائی دیکھی، کوئی خوبی دیکھی، کوئی خوشحالی دیکھی؟ وہ کہتا اللہ کی قسم کبھی دنیا میں خوشحالی دیکھی نہیں، صرف ایک چکر دوزخ کا، ساری دنیا کی خوشحالی ایک طرف، دوزخ کا ایک چکر ایک طرف۔ رسول کائنات نے فرمایا پھر ایسے بندے کو لایا گیا جس بندے نے دنیا میں صرف دکھ ہی دیکھے، شروع سے بیماری آخر تک، غربت، فقیری، گھر میں فاقے، ساری زندگی تنگ، کوئی عزت سے نہیں بلاتا، کوئی دعوت میں نہیں بلاتا، کوئی سلام نہیں کہتا، کوئی عزت نہیں کرتا، لوگ تھو تھو کرتے، جسم خراب، دولت خراب، کوئی سہارا نہیں، پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بیماریوں میں گھرا ہوا۔ رسول کائنات نے فرمایا صرف ایک جنت کا چکر لگوایا گیا، اس سے پوچھا دنیا میں کوئی سختی دیکھی؟ وہ کہتا اللہ کی قسم کبھی کوئی سختی دیکھی نہیں، صرف ایک چکر جنت کا۔ اس لیے اللہ کے ہر حکم پہ، ہر فیصلے پہ آمین، جو دے دے اچھا ہے، جو نہ دے اس کا فیصلہ ہے، وہ آپ کے لیے اگلے دن بہتر کرے گا، آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ مثلا ایک بندہ مر گیا، آپ کا پیارا کوئی مر گیا، آپ اس میں زندگی نہیں ڈال سکتے، آپ اپنے کپڑے پھاڑیں، آپ اپنے دوہتر ماریں، آپ وہاں چیخیں چلائیں، آپ نوحہ کریں، چیخو پکار کریں، پورے محلے کو پتہ چلے، آپ وہاں ماتم کریں، جو مرضی کرتے پھریں، جو اللہ نے کر دیا اسے کوئی روکنے والا نہیں، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، آپ اس کی زندگی واپس نہیں لوٹا سکتے، لیکن آپ اگر اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں تو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے اس کو تکلیف دی، اس نے پھر بھی شکر کیا ہے، اس نے پھر بھی صبر کیا، جاؤ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کے اس شکر اور صبر کی وجہ سے میں نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ آپ کو اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے، مثلا کوئی معذوری دیتا ہے، رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی اللہ نے آنکھیں لے لی، آنکھیں لے لی، آنکھ اللہ نے ایسا آئینہ دیا ہے، ایسی دوربین دی ہے، ایسی روشنی دی ہے، ہم وہاں سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کا معائنہ کرتے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پہ صبر کرے کہ میری آنکھیں چلی گئی، دعا مانگنا برا نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ عطا فرما دے۔ فرمایا اگر وہ صبر کرے اس دو آنکھوں کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، ان دو آنکھوں کے بدلے میں۔ وہ اللہ کی نعمت، حالانکہ اللہ کی نعمت اللہ ہی لے گیا، بندے کا کچھ دیا ہوئے نہیں، میرا ہاتھ وہ اللہ کا، میرا پاؤں وہ اللہ کا، میرا جسم اللہ کا، میرا دل اللہ کا، میرا دماغ اللہ کا، میرا سب کچھ اللہ کا۔ جب وہ لے جائے تو پھر دکھ کس بات کا؟ میری اولاد اللہ کی، میرے والدین اللہ کی، اس نے عطا کیا سب کچھ، میرا مال اللہ کا، میری عزت اللہ کی، میری ذلت اللہ کی،
میری زندگی اللہ کی، میری موت اللہ کی، میرا سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا. جہاں میں سفر کرتا ہوں اللہ نے سب کچھ دیا، جہاں میں رہتا ہوں اللہ نے عطا کیا، جو میں کھاتا ہوں اللہ نے عطا کیا. وہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ بھی اللہ ہے، جو پیسے میری جیب میں ہے وہ بھی اللہ کے، جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اللہ کے، یہ بات جو سر پہ ہے یہ بھی اللہ کے. ہر چیز جب اللہ کی ہے، اگر وہ لے لے تو پھر دکھ کس بات کا؟ اس کی امانت ہے، اسی نے لے لی. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ایسے بادشاہ پیغمبر نہیں صرف، جن کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ دنیا میں اس کے بعد کسی کو نہ ملے، نہ پہلے نہ بعد. جنوں کے مالک، انسانوں کے مالک، چیونٹیاں تک بات سنتی، پرندے بات سمجھتے، وہ پتھروں سے بات کر لیتے، ہر چیز ان کے پاس اختیار ہے. ہوا کو حکم دیتے، آج تو ہوائی جہاز ہیں، یہ ہوائی سواریاں ہیں، ہوا کو حکم دیتے اڑا کے لے جاتی، جہاں پہنچنا چاہتے. فرمایا ایک دن میں اتنا سفر جیسے کوئی مہینے کا سفر کر لے، اتنا سب کچھ. لیکن اس کے باوجود ان کی عاجزی کیا ہے، ان کی انکساری کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب کریم مجھے توفیق دے میں تیری نعمت اور احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ کیا ہے، جو میرے والدین پہ کیا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے کہ سب کچھ دے دیا، کوئی تکلیف ہی نہیں، کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوا. حضرت سلیمان نے لمبی بادشاہ جو چاہتے کرواتے، بلڈنگیں بنائی جنوں سے، بڑی بڑی سب کچھ کروایا، لیکن اپنی عاجزی دیکھیے، انتہا عاجزی کی. آج ہمارے پاس چند ٹکے آ جائیں، پیسے آ جائیں، ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پچھلے حالات بھول جاتے ہیں. نہیں، وہ زندگی وہ جو حضرت سلیمان جیسے کہ ہر موقع پہ صبر کیا، اللہ سے توفیق مانگی، اللہ سے توفیق مانگی. اور صبر دیکھنا ہے، انتہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام. بڑی زندگی، لمبی زندگی، برسوں بیمار رہے، جسم گل سڑ گیا، جسم میں کچھ نہ رہا، سارے چھوڑ گئے، کوئی اولاد بھی ساتھ چھوڑ گئی، بیویاں ساتھ چھوڑ گئی، ایک بیوی ساتھ رہی. وہ علاقے کے سردار، خاندان کے بڑے، قبیلے کے بڑے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، پڑے رہتے ایک سائڈ پہ، مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی، جسم کو وہ کیڑے کھاتے، سارا جسم ختم ہو گیا. کبھی اللہ کا سے شکوہ نہیں کیا، صرف ایک شکوہ کیا کہ ایک کیڑے نے آپ کی زبان کو پکڑا، حضرت ایوب علیہ السلام. تو اس وقت اللہ سے کہا اے رب کریم کبھی تجھ سے شکوہ نہیں کیا ہے، یہ زبان ضائع نہ کر دینا کہ اس زبان سے میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اس زبان کو ضائع نہ کرنا، بس یہ شکوہ کیا. اور اللہ سے مانگتے رہے اے اللہ کریم مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ کریم تیرا حکم ہے، تو حکم کرنے والا ہے، میں تیرا یہ نبی ہے، نبی ہم جیسا نہیں، خاص مٹی سے بنے ہوئے اللہ کے نبی جن کی طرف وحی آتی، ان کی حالت یہ ہے. اور وہ اللہ سے صحت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، باوجود کبھی شکوہ ہی نہیں کیا. یہ ہاتھ ضائع ہو گیا کوئی شکوہ نہیں، پاؤں ضائع ہو گیا کوئی شکوہ نہیں، جسم ضائع ہو گیا کوئی شکوہ نہیں. اللہ کریم آخر دیکھتے ہیں اپنے بندے، اور جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ زیادہ تکلیف دیتا ہے، اسے زیادہ آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے. کبھی مالی نقصان، کبھی جانی نقصان، کبھی ذہنی نقصان، کبھی خیالات کا تصور، کبھی وسوسے. اور برے بندوں کو وسوسے آتے نہیں، اچھے بندوں کو وسوسے آتے ہیں، نیک بندوں کو آتے ہیں. نماز پڑھنا شروع کرے وسوسے شروع، آپ وضو کریں وسوسے شروع، آپ عبادت کریں وسوسے شروع. کبھی نہ گھبرائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ اللہ کے امتحان. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آپ پہ کوئی اثر نہیں. وضو کرے، نماز پڑھے، جو مرضی ہوتا پھرے، قبول اللہ نے کرنا ہے. کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہوتا، اللہ کا دین ہے. آپ کے وسوسے آپ کا اختیاری کوئی جو مرضی کرے. آپ کی بات احباب کرتے ہیں، ہماری طہارت نہیں رہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وضو کریں، اپنی عبادت کریں، درمیان میں جو مرضی مسئلہ بنے، کوئی اللہ پکڑ نہیں کرتا. اللہ نے اس امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا. اللہ کریم نے پھر حضرت ایوب کو پھر صحت دی، تندرستی دی، زندگی ایسی دی، پہلے جیسا بنا دیا. وہی سارے قریب آ گئے. اور دکھ میں پتہ چلتا ہے، برے حالات میں پتہ چلتا ہے کون آپ سے مخلص. وہ لوگ جو آپ کے آس پاس پھرتے رہتے ہیں، آپ کے پیسے کے پیچھے پڑے رہے، آپ کے عہدے کی وجہ سے، جب آپ پہ مصیبت آتی ہے تو دور ہو جاتے ہیں. اور جب آپ پہ اللہ احسان کرتا ہے
تو پھر آپ کے وہ قریب آتے ہیں. حضرت ایوب کے ساتھ کیسا ہوا؟ وہی جو سردار ماننے والے، جسم خراب ہو گیا سارے چھوڑ کے چلے گئے، گندگی کا ڈھیر ہے جی، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی. تو آپ پھر صبر کیا، اللہ نے اس صبر کا بدلہ کیا دیا؟ ایک دن اللہ نے وہی جسم تندرست کر دیا، سارا جسم صحیح کر دیا، وہی جوانی آ گئی، وہی سارا جسم درست کر دیا. اللہ کریم قادر ہے کہ مجھے اور آپ کو جو لا علاج ہے ان کو شفا عطا فرما دے. کبھی اللہ سے مایوس مت ہوئیے. آپ کی بیماری ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیاوی لحاظ سے، اور سب سے بڑی کیا ہے؟ موت ہی آ سکتی ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں کہ میری اور آپ کی موت ہو سکتی ہے، بس یہ اینڈ ہے نا جی، آخری ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں. اگر آپ کو تکلیف ہے اللہ کو پکارے، اللہ کی اس تکلیف دی ہوئی پہ صبر کرے، اللہ کے دیے ہوئے جو چیزیں ہیں ان پہ صبر کرے، اللہ کے جو عطا کر دیا ان پہ شکر کرے. ایک ایک اللہ کی نعمت ہے. آج حالات اچھے ہیں کل برے ہو سکتے ہیں، آج حالات اچھے نہیں ہیں کل اچھے ہو سکتے ہیں. اللہ سے تعلق رکھیے، اللہ سے لگاؤ رکھیے، اللہ کو دوست بنائیے، اللہ سے تعلق نہ توڑیے. یہ نہیں میری بات نہیں سنی میں بس وہ پکارتا رہا. اور یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے. اللہ سے لو لگا کے رکھنی، جس حال میں رکھے خوش ہے، جس حال میں رکھے راضی ہے، جو حال میں رکھے اس پہ اللہ پہ راضی، جو دے دیا اس پہ راضی. رسول کائنات نے فرمایا وَرْزِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت اس وقت کرے گا جب تو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے گا. اللہ تجھ سے محبت کرے گا. کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، اور اللہ میرا بھی مالک ہے اس کا بھی مالک ہے. وہ ہو سکتا ہے دنیا اس کی اچھی، آخرت میری اچھی، کل قیامت کا دن ہو اللہ جنت میں مجھے وہ جگہ عطا فرمائے جو اس دنیا میں خوشحال بندے کو نہ دے. اپنی قسمت پہ راضی رہے. یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر اگر اللہ نے لکھ دی ہے تو بس وہی ہونا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں. اعمال میں آپ کو آزادی دے دی، آپ جو عمل کریں آپ کا اختیار ہے. اللہ نے پوچھتا زندگی، صحت، تندرستی، موت یہ اللہ کے ہاتھ میں، رزق کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. حدیث شریف میں آتا ہے بندوں کے دل میری انگلیوں کے درمیان، جہاں چاہوں پھیر دوں، جس طرف چاہوں پھیر دوں. یہ اللہ کے اختیار ہے. ان کو نہ کبھی للکارے، تقدیر کے مسئلے کو کبھی نہ چھیڑے. یہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے اندازے ہیں. میری عقل چھوٹی ہے، اللہ کا اندازہ بڑا. مجھے یہ کبھی یہ نہیں پہنچتا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں سوال کروں. میں نوکر ہوں، میں مزدور ہوں، میں غلام ہوں، میں نیچ ہوں، میں کمی ہوں. میرا اللہ میرا مالک ہے، میرا وہ خالق ہے، میرا رازق، میرا پیدا کرنے والا ہے. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے حق کے بارے میں اپنی حق نہیں یا رائے استعمال کروں. اللہ کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں کوئی سوال نہیں. اللہ نے جو چاہا اچھا کر دیا، جو اس نے مناسب چاہا میرا مالک ہے بنا دیا. ہم ہزاروں چیزیں بناتے ہیں، ہمارے انجینئر ہزاروں چیزیں بناتے ہیں، کوئی اچھی بنا دیتے ہیں، کوئی بری بناتے ہیں. کسی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، کسی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. اس کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کا پھل ہے. جب ہم اپنے بارے میں راضی ہیں، اپنے انجینئر کے بارے میں راضی ہیں، تو اللہ کے بارے میں سوال کیوں؟ وہ تو کائنات کا ساری کا نقش و نگار کرنے والا، سانچے تیار کرنے والا، بہترین ڈھانچے میں ڈال دینے والا، ہر چیز. اور اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. سبحانک ما خلقتا، سبحانک ما خلقتا باطلا ھذا باطلا. کوئی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی. ایک ایک چیز اللہ کی لاجواب. پانی ایک ایک قطرہ وہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. آپ تصور نہیں کر سکتے صاف پانی میسر آ جائے. کتنے لوگ ہیں جو گندے پانی پہ گزارا کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جانور بھی اسی جوہر سے پیتے ہیں جس سے وہ پیتے، جانوروں کے ساتھ مل کے پیتے، وہ پانی ان پہ گزارا ہے. ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. فلٹر شدہ پانی آتا ہے، صاف پانی مل جاتا ہے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. چشموں کا پانی پینے والے کچھ لوگ، وہ جوہروں کا پانی پینے والے. یہ اللہ کی تقسیم ہے.
جہاں جہاں رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے. پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں, میدانی علاقے کے لوگ ہیں, صحرائی لوگ ہیں جن کو پانی ملتا ہی نہیں, میلوں دور سے لے کے آتے, چشمے ہی نہیں. وہ بھی اللہ کی زندگی, اللہ کی مخلوق ہے, وہ بسر کر رہے ہیں زندگی. پہاڑوں میں رہنے والے, برف بانی کے علاقوں میں رہنے والے, وہاں بھی وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کبھی شکوہ مت کیجیے مجھے یہاں کیوں پیدا کیا, وہاں کیوں نہیں پیدا کیا. کہ تیری زندگی ہے ہی یہاں, تیری زندگی یہاں اللہ نے لکھی, یہی گزارتی ہے, یہی موت, یہی قبر. کبھی نہ کہیں کہ اس کی موت کیسے آ گئی, وہ جہاز چلتے ہوئے جہاز پھٹ گیا, کریش ہو گیا, لگ کے ختم ہو گیا, کسی حادثے میں اس کا جسم ختم ہو گیا. نہیں, اس نے لکھا ایسے تھا. مجھے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے ایک نظام بنا دیا, وہ نظام جاری ہے, چالو ہے. ایک دن آئے گا وہ ختم ہو جائے گا, صرف اس کی ذات باقی رہے گی. تو صبر اور شکر یہ دو اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے, نافرمانوں کو نہیں. یہ قرآن جو ہے نا, یہ قرآن یہ نیکوں کو فائدہ دیتا ہے. بندہ قرآن کا اثر کبھی گندے آدمی پہ نہیں ہوتا جس کا دل بند ہو چکا ہو. علی قلوب اقفالها, جن کے دلوں پہ کفر لگ چکے ہوں, تالے لگ چکے ہوں, ان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. آپ نے ایسے بندے دیکھو گے, ہزاروں بندے قرآن کی آیات پڑھے, اثر ہی کوئی نہیں. اور بعض ایسے ہوں گے قرآن کی آیت پڑھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا ڈر آ جائے کسی نصیحت سے. کتنے افراد ہیں جو صبح شام پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے, رسول کون ہے, دین کیا ہے, کمایا, صبح اٹھے, کھایا پیا, سو گیا, بس یہی زندگی. ایک دن آتی ہے ان کی موت آ جاتی ہے, ان کو پھر نہ اللہ کی یاد ہوتی ہے نہ اللہ ان کو یاد کرتا ہے. ان کو ایسے دفن کر دیا جاتا ہے اور ان کی قبر شاید وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو جو اللہ کو بھولتا رہا, ساری زندگی بھولتا رہا, کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا, کبھی اللہ کا شکر نہیں کیا. ایک ایک لقمے پہ یہ جو ہم کھانا نکلتے ہیں یہ لعاب کی وجہ سے نکلتے ہیں. اگر یہ تھوک جو ہے نا, یہ گلے کا لعاب, زبان کا لعاب اگر یہ ختم ہو جائے منہ کا, آپ خوراک آگے نہیں نکل سکتے. کتنے افراد ہیں جن کو خوراک ملتی ہے ناک کے تھرو, ناک کے ذریعے ان کی خوراک ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر کیا کریں, اللہ کریم تو نے مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا, میں کھاتا ہوں, خوراک آگے نکلتا ہوں, پھر آگے سلسلے بڑھے. گلے سے کتنے افراد ہوں گے جن کے گلے بند ہوں گے کہ گلے سے خوراک نہیں نکل سکتے, ڈرپوں پہ گزارا ہوتا ہے, کانوں سے دی جاتی ہے خوراک, ناک سے خوراک بالکل باریک. کچھ ایسے ہیں جو روٹی نہیں کھا سکتے, بڑا لقمہ نہیں لے سکتے, چھوٹے چھوٹے وہ چور کر کے پھر ان کو کھلایا جاتا ہے. ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر کیا کریں, اللہ کریم تو نے میرے گلے کو بڑا بنایا, خوراک گزرنے کا انتظام کیا. یہاں بعض ایسے یہاں اٹک جاتی ہے, وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اگر پانی نہ ملے خوراک یہی رہ جائے. بعض ایسے ہیں مچھلی کھاتے ہوئے کانٹا آگے گزر گیا, اسی سے موت ہو گئی. اللہ کا شکر کیا کریں, اللہ کریم خوراک دیتا ہے, صحیح ہاضمہ دے دیا. میدے, لوگوں کے میدے بند, برسوں سے میدے بند, کتنی بیماریوں میں گھرے ہوئے, خوراک اثر ہی نہیں کرتی, جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دل کے مسئلے والو بند ہو جاتے ہیں. اللہ کی کون کون سی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو دے دیا بہترین دے دیا. سورج دے دیا روشنی کے لیے, کوئی ہم کچھ پیمنٹ نہیں کرتے, کوئی ادائیگی نہیں کرتے, کوئی بل نہیں دیتے, بغیر بل کے کبھی پوچھا ہی نہیں. ہاں بھائی دنیا والوں بل ادا دو ہمارا, ہم تمہیں اتنی روشنی دیتے ہیں. سراجم وہاجا, روشن چراغ دے دیا بغیر کسی لمٹ کے. ہزاروں سال سے چل رہا ہے یہ سورج, وہاں سے طلوع ہوتا ہے, یہاں غروب ہوتا ہے. ہم سے کچھ پیچھے لا کے, کوئی آگے لا کے, کسی میں 2 گھنٹے پہلے, کسی میں 4 گھنٹے بعد, وہ سارا سلسلہ ہے. کل فی فلک یسبحون, ہر اپنے دائرے میں تیر رہا. یہ رات کا نظام دیکھیے, ستاروں کی چال دیکھیے, چاند کا نکلنا دیکھیے, بڑے بڑے ستارے. کس لیے؟ بغیر کسی قیمت کے, بغیر کسی پیمنٹ کے, بغیر کسی ادائیگی کے. اللہ کریم سب سے پاکیزہ ذات, اس کا ہر لمحے شکر اور صبر کرنا چاہیے. اس کی نعمتوں پہ شکر, اس کے دیے ہوئے اگر کوئی دکھ پہنچے اس پہ صبر, یہ سب سے بڑی اللہ کی بندگی. یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ گھبرانا مومنوں کا کام نہیں ہوتا.
آپ اللہ کو یاد رکھیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے نا، وہ 3 دن جب آپ نے گزارے تو بڑے تنگی والے وہ دن تھے کہ آپ پتہ ہی نہیں تھا منظر آگے کیا ہے، شاید راستے میں کوئی مار دے. 3-4 افراد تھے سارے. رسول اللہ تھے، ابو بکر تھے، ایک وہ راستہ دکھانے والا تھا، ایک عامر بن فہیرہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا غلام. بس یہ 4 افراد تھے. 4 سواریاں تھیں، کھانے کی بھی اشیاء کم تھی. وہاں سے صحرا، وہاں چھپے ہوئے لوگ تلاش کر رہے ہیں. جو 100 اونٹ ابو بکر کو لے کے آئے اس کو ملے گا، جو حضرت رسول اللہ کو لے کے آئے اسے ملے گا. 100 اونٹ ملیں گے. اعلان ہو گئے، ہر طرف آپ کی تلاش جاری. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ، عمر بھی اس کی 53 سال ہو گئی ہے، اور ساتھ جو ساتھی ہے وہ غم خار جو ہے وہ بھی پوچھتا ہے اللہ کے رسول کیا بنے گا. اوپر غار پہ پہنچ گئے، پکڑنے والے غار پہ پہنچ گئے. اس نے کہا تھا اللہ کے رسول کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ہمارے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جس نے وہاں مکے سے نکلنے کا وہاں سبب بنا دیا. یہاں سے بھی یہ راتیں گزر جائیں گی، دن گزر جائیں گے، ہم وہاں پہنچیں گے جہاں ہمارا رب چاہے گا. ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ جب وہاں سے نکلے تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے وہ لگ گیا، اسے پتا یہ وہی ہے، تو اس کا گھوڑا دھنس گیا. اللہ کی کرنی، وہ ایمان لے آیا. تو آپ نے فرمایا سراقہ تو اب دیکھتے ہیں نا میں بے سہارا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. یہاں 4 افراد ہیں، ہم 4 سواریاں ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے سروں کی قیمت لگ چکی ہے کہ اونٹ ملیں گے اتنے اتنے بلا بلا. ایک دن آئے گا تیرے ہاتھوں میں، تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، رب کریم کی قسم ہے تیرے ہاتھوں میں کسرو کیسرا کیسر کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں. کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کسرا کہتے وہ حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں میری عقل میں حیران ہو گئی. وہ خود سفر میں ہے، اپنا کوئی علاقہ نہیں ہے، 4 افراد ہیں، یہ باتیں کرتے. کہا وہ دن آیا جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، تو یہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، تو حضرت عمر کے پاس پھر وہ لایا گیا کسرا کا خزانہ. تو انہوں نے پکار کے کہا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ کہاں ہے؟ حضرت سراقہ رو پڑے اور کنگن پہنائے گئے جو محمد رسول اللہ کی پیشین کوئی. یہ وہ ساری کیفیت آپ ذرا تصور کریں کہ کہاں پھر رہے ہیں بے سہارا، اور پیشین کوئی کر دی. ایک دن آئے گا، میں نے صبر کیا ہے رب کی رحمت پہ، گھر بھی بھول گئے. اور کبھی آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا، مکہ فتح ہوا پھر بھی کبھی نہیں پوچھا میرا گھر کون سا ہے، میرے کون سے جائیداد کون سی ہے، عبداللہ کا گھر کون سا ہے، آمنہ کا گھر کون سا ہے، عبد المطلب کا گھرانہ، کبھی پوچھا ہی نہیں. جو چھوڑ دیا پیچھے چھوڑ دیا. اللہ پہ سہارا، اللہ پہ توکل، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے. اور اللہ کریم نے پھر عظیم فتوحات عطا فرمائے. اللہ نے اس کے مطلب میں، اس کے جواب میں، امی تھے آپ، ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے. نبی کریم اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کریم نے آپ کے نام کو تو دنیا میں کرنا ہی تھا. جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اللہ نے ان کے ناموں کو بھی بلند کر دیا. آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. آپ نے نام لے کے کہا یہ جنتی ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، علاقے چھوڑے، میرے ساتھ رہے، جنگوں میں شرکت کی. حضرت خالد بن ولید جب شہادت کا موت کا وقت آیا تو بستر پہ رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ ایسا من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہاں گیا جہاں موت بکتی تھی، ہزاروں کے مجموعے میں اکیلا لڑ رہا، ہزاروں کے مجموعے میں. میرے جسم پہ 90 سے زیادہ زخم ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں تیر تلوار نیزہ نہ لگا ہو، لیکن اس کے باوجود رونا کس بات پہ کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نہیں ملی. ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت نہ آ جائے. ہمیں دعائیاں فلاں اللہ کے وہ بندے تھے جہاں موت بکتی وہاں جاتے، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار دی ساری. اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے مسئلہ راہ بنا دیا. آج ہم ان کا نام لے کے آج ہم روتے، ان کا نام لے کے ہم اپنے پہ فخر کرتے. ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں.
ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے بڑے یہ تھے. آج ہم بیان کرتے، میں اور آپ کے سامنے میں بیان کرتا، آپ سنتے یا آپ بیان کریں میں سنوں. ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے وہ غربت میں ہم تو بلال حبشی کو نہیں بھولتے. انہیں کے جسم پہ جس کو لٹایا جاتا وہ پھر بھی آہد اللہ کا صبر کرتا، اللہ کا شکر کرتا. جب وہاں مکہ سے آگئے نا مدینہ ہجرت کر کے، تو خباب بن عرب اور بلال اپنے زخم دکھایا کرتے تھے صحابہ کو. ساتھیوں، یہ جو میرے زخم ہے نا، یہ تم سمجھتے ہو یہ حوادث یا واقعات کی وجہ نہیں. یہ خباب کہتے ہیں مجھے مارا جاتا، اتنا مارا جاتا گرم پتھروں پہ لٹا کے کہ میرے جسم سے وہ پیپ بہنے لگتی. وہ پیپ کی وجہ سے زخم خراب ہو جاتے. یہ جو آج نشان دیکھ رہے ہو وہ جو خراب زخم ہے ان کے نشانات ہیں جو اللہ کے راستے میں لگے. بلال دکھاتے ہو یہ ہے جو امیہ مجھے مارتا تھا، یہ میرے سینے کو دیکھو نیچا ہو گیا ہے، اس پہ پتھر رکھے جاتے تھے. یہ میرے گلے کو دیکھو نشان پڑے ہوئے. یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے زندگیاں گزاری، صبر کیا، شکر کیا. اللہ کریم نے انہیں پھر جنت الفردوس کا وارث بنا دیا. حضرت بلال جب آپ معراج سے واپس آئے نا تو حضرت بلال سے پوچھا، بلال کون سا عمل ہے کہ جب میں دیکھ رہا تھا نا جنت کی زیارت کر رہا تھا، جنت میں جا رہا، تو مجھے اپنے سے آگے تیرے جوتوں کی مجھے آواز آ رہی کہ بلال کے جوتوں کی آواز چلتا ہے زمین پہ ہے اور جوتے بلال کے وہ جنت میں اللہ کریم ان کی آواز سنا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا جی میں جب میرا وضو ٹوٹتا ہے نا میں وضو کرتا ہوں اور عصر کے میں 4 نفل پڑھتا ہوں عصر سے پہلے، جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں. جو بھی اللہ کریم ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بنا دے جن لوگوں نے صبر کیا، شکر کیا. اللہ نے انہیں ہمارے لیے مسئلہ راہ بنایا، دنیا میں بھی حکمرانی دی. بہت عرصہ تک، تقریباً 700 سال تک اسلامی حکومت کے سامنے کوئی حکومت نہیں تھی. ادھر ترکی میں، ادھر بر صغیر میں مغلیہ خاندان، ادھر سلطنت عثمانیہ، لمبی لمبی حکومتیں عطا فرمائی. اللہ کریم ہمیں بھی ایسے جوان عطا فرمائے جو صبر و شکر کے ٹیکر ہوں اور اللہ کریم انہیں دنیا پہ غالب کر دے، دنیا بھی آسان فرمائے اور قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.